اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سب سے پہلے جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں ایک حکم رات کے قیام اور رات کی نماز کا ہے۔ بالکل ابتدائی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ایک صورت سورہ مزمل ہے۔ اس میں ایک تو اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر اوڑھنے والے آپ رات کا قیام کیا کریں اور رات کا بیشتر حصہ، آدھا حصہ یا آدھے سے کم یا آدھے سے زیادہ۔ ایک تو یہ رات کی نماز، اور رات کی نماز کے ساتھ آپ اللہ جل جلالہ نے دوسری چیز جو جوڑی ہے وہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ رات کی نماز میں قرآن کو بنا سنوار کر پڑھنا ہے۔ اور اسی صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معمول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا بلکہ صحابہ اکرام کا بھی تھا۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طریقے سے رات کا ایک حصہ قیام کرتے ہیں، یعنی صلاۃ اللیل میں گزارتے ہیں اور رات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ صلاۃ اللیل یہ پچھلی امتوں کے جو نیک لوگ تھے ان کی بھی عادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ کو اگر دیکھیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی رات کی نماز کا ایک خاص ماحول تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی نماز میں بڑے دل سوزی کے انداز سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ ماحول تھا۔ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چکر لگایا کرتے تھے، بعض کی قراءت پر کوئی مناسب تبصرہ فرماتے تھے۔ اگر کسی کے انداز میں کوئی قابل اصلاح پہلو ہوتا، کسی کی آواز زیادہ اونچی ہے اس کو پست کرنے کا کہہ دیتے، کسی کی آواز زیادہ پست ہے اسے اونچا کرنے کا کہہ دیتے، کسی کی قراءت کی یا اچھی آواز کی تعریف کر دیتے۔ یہ پورا ایک ماحول تھا۔ اللہ کے بندے ہر دور میں ایسے موجود رہے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، صالحین، سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اس سنت کو اور اس اہم عبادت کو پورا سال نبھاتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہیں کی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو نبھانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ماہ مبارک جب آتا ہے تو اللہ جل جلالہ ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رات کا بڑا حصہ جاگ کر گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ رات کو زیادہ نہیں جاگ سکتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزار سکتے ہیں۔ تو ایسے حضرات کے لیے خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز تھی اس کا ایک مختصر سا نقشہ پیش کر دیا جائے۔ اگر اللہ جل جلالہ کم از کم رمضان کے مہینے میں ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر عمل نہ بھی ہو تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نمونہ سامنے آ جانا یہ بھی ایک سعادت ہے۔ دل میں حسرت پیدا ہو، دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام تھا جو ہم سے نہیں ہو پا رہا، تو یہ بھی ایک بڑی دولت ہے، اس طرح کا احساس بھی۔ تو اگلی ہم چھوٹی چھوٹی چند ملاقاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کا کچھ نقشہ
آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویسے تو تراویح بھی رات کی نماز ہے، اور اس تراویح کی برکت سے ہم قرآن پورا کا پورا رات کی نماز میں سن لیتے ہیں۔ تراویح اگر نہ ہو تو کبھی بھی ہمیں یہ توفیق نہ ملے کہ ہمارا قرآن رات کی نماز میں پورا ہو۔ لیکن اگر اللہ جل جلالہ اس مہینے میں مزید توفیق عطا فرمائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنہائی کی نماز تھی، اس کی تھوڑی بہت نقل اتارنے کی اگر کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہوتی تھی، اس کو جاننے کا صحابہ اکرام میں آپ کے زمانے میں بھی بڑا شوق تھا، اور آپ کے بعد بھی کئی صحابہ نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کو جاننے کی۔ بعض صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسی مقصد کے لیے آپ کے گھر میں رات گزاری۔ بعض صحابہ نے آپ کے حجرے کے باہر رات گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو اس موقع پر کئی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھیں کیسی ہے۔ بہت سارے صحابہ و تابعین نے امہات المؤمنین سے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی ہے۔ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس میں عبدیت ہے، اس میں اپنے رب کے سامنے عاجزی ہے، اپنے رب کے سامنے فنائیت ہے، اللہ کے سامنے اپنی انکساری کا اظہار ہے، محنت ہے، نماز کا لمبا ہونا ہے، نماز کا خوبصورت ہونا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم چند ملاقاتوں میں بس چند مختصر سی چیزیں اس سلسلے میں سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کچھ دیر آرام فرماتے، جتنی دیر آپ نے آرام فرمانا ہوتا، اور مقررہ وقت پر آپ جب بیدار ہوتے تو ظاہر ہے کہ حسب معمول قضاء حاجت کے لیے جاتے، وضو وغیرہ کرتے، مسواک آپ اہتمام کے ساتھ اس وقت کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اٹھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ جب صبح تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو سورہ آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر لا یخلف المیعاد، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ایک اور دعا بھی آتی ہے، اور وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر رہے ہیں۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ، ساری حمد و ثنا، ساری تعریف آپ کے لیے ہے، آپ کا شکر ہے، تو نے توفیق دی ہے، آپ زمین و آسمان کے نور ہیں، آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، آپ
زمینوں اور آسمانوں کو سنبھالنے والے، قائم رکھنے والے ہیں۔ آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ آپ زمینوں اور آسمانوں کے رب ہیں، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کے آپ رب ہیں۔ آپ برحق ہیں، آپ کی ذات برحق ہے، آپ کے وعدے برحق ہیں، آپ سے ملاقات ہونا، آپ کے سامنے پیش ہونا، یہ ایک حقیقت ہے، برحق ہے۔ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو صرف تیرے حوالے کر دیا۔ یوں نہیں فرمایا اسلمت لک، بلکہ فرمایا لک اسلمت، صرف تیرے ہی حوالے کر دیا میں نے۔ وبک آمنت، تیرے اوپر ہی ایمان لایا۔ وعلیک توکلت، اے میرے رب تیرے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے۔ وإلیک انبت، تیری طرف ہی میرا جھکاؤ ہے۔ وبک خاصمت، اگر کسی کے ساتھ میری مخالفت ہو تو تیرا ہی سہارا لوں گا میں۔ وإلیک حاکمت، کسی کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ ہو تو فیصلہ لے کر بھی تیری ہی بارگاہ میں آؤں گا۔ یعنی میرے لیے تو ہی سب کچھ ہے، اب تک کی بات کا حاصل ہے، کیونکہ تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس لیے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میری جتنی پچھلی چیزیں ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے، جو بعد کی ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے۔ وما اسررت وما اعلنت، جو چھپ کر مجھ سے غلطیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دیجئے، جو سب کے سامنے کچھ ہوا وہ بھی معاف کر دیجئے، اس لیے کہ میرا خدا تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہے کوئی نہیں، اس لیے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ لا الہ الا انت، تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے قابل ہے۔ یہ آخری جملہ بڑا اہم ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے، آپ کا قلب مبارک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا، اور آپ کی زبان مبارک اسی وقت سے اللہ کی یاد کے ساتھ تر و تازہ ہوتی تھی، اور رات کے اس پہر میں اللہ کی یاد کے الفاظ میں جو پہلو غالب ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکنے کا، اللہ کے سامنے عبدیت کے اظہار کا، اللہ کے سامنے اپنی فنائیت کے اظہار کا۔ اگلی ملاقاتوں میں ہم عرض کریں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کیسے فرماتے تھے اور کس کس ارکان میں کیا کیا آپ فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ادا فرماتے تھے اس میں آپ کی رکعتیں بہت طویل ہوتی تھیں، قراءت بھی طویل ہوتی تھی، اسی تناسب سے رکوع بھی طویل ہوتا تھا، سجدہ بھی طویل ہوتا تھا۔ یہ میں پہلے مشورہ عرض کر چکا ہوں کہ جو قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں وہ ہر رمضان میں کچھ لمبی صورتیں تھوڑی تھوڑی کر کے اگر حفظ کرنی شروع کر دیں، سورۃ الملک یاد کر لیں، سورۃ القلم یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورۃ الواقعہ یاد کر لیں، آخری 2 پارے یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حد تک مشابہت نصیب ہو جائے گی، اگرچہ اتنی لمبی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی بہرحال یہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل صلاۃ اللیل ہوتی تھی چونکہ وہ بہت لمبی ہوتی تھی، اس لیے اس کے آغاز سے پہلے بطور تمہید کے آپ مختصر سی 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے، اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ اپنی صلاۃ اللیل شروع کرتے تھے، وہ رکعتیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کتنی لمبی ہوتی تھیں اور کتنی خوبصورت ہوتی تھیں، اس کے بارے میں مت پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز کرتے تھے تو جس طرح عام نمازوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے کرتے ہیں، رات کی نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اس میں مختلف الفاظ آتے ہیں، جو ہم عام طور پہ ثنا پڑھتے ہیں یہ بھی آتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ دعائیں آتی ہیں، خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا نقل کرتے ہیں، بڑی ابدیت، بڑی فنائیت ہے اس کے اندر، مختلف الفاظ میں وہ نقل ہوئی ہے۔ اس وقت میرے سامنے ترمذی شریف کا کتاب الدعوات کھلا ہوا ہے، اس سے میں یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ در حقیقت وہ الفاظ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کی نفی کرتے ہوئے اور توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہے تھے کہ کوئی کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی چیز، سب سے بڑا مظہر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ سورج ہے، وہ بھی جب خدا بننے کے لائق نہیں ہے تو ان سب کو چھوڑ کر میں نے اپنا رخ صرف اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ چیزیں خدا نہیں بنتی، ان چیزوں کو بنانے والا میرا خدا ہے، اور میرا رخ مکمل طور پر اس کی طرف ہے، اور میں مشرکوں میں سے میں مشرک بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ چونکہ میں نے اپنے خدا کو پا لیا ہے، پہچان لیا ہے، اس لیے اب میری بدنی عبادتیں، میرا جسم، میرے جسم کی حرکات، میرا مال، مالی عبادات، کہاں مال خرچ کرنا ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ میری زندگی میرے رب کی ہے، میری موت میرے رب کے لیے ہے، میرا جینا مرنا رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنے شوق سے بھی کر رہا ہوں، اپنے شوق کے علاوہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اس کا حکم بھی دیا گیا کہ میں ایسا کروں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والوں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہ ہے، بلکہ صحیح ترجمہ انت الملک، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انت ربی، تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، یعنی بڑے گناہ کیے ہیں، اب تیرے حضور پیش کر کے اپنی غلطیوں کا، اپنے قصور کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہذا مجھے سارے گناہ معاف کر دیجیے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَاہْدِنِی لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِی لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، مجھے بہترین اخلاق، بہترین عادات پر چلا دیجیے، اس لیے کہ اچھی عادتوں پر صرف آپ ہی کسی کو چلا سکتے ہیں، آپ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ وَاصْرِفْ عَنِّی سَیِّئَهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّی سَیِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، بری عادتیں، برے اخلاق، ان کو مجھ سے دور کر دیجئے، اس لیے کہ بری عادتوں کو ہٹانا، دور کرنا، انسان کے مزاج سے نکالنا، یہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ یہاں اندازہ لگائیں، اللہ کے سامنے
عاجزی کی انتہا، وہ مرحلہ ہے، وہ وقت ہے جب تنہائی میں اپنے رب کے سامنے انتہائی لجاجت کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ اس وقت مغفرت کے بعد جو چیز اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ اچھے اخلاق کا حصول، اچھی عادتوں کا حصول اور بری عادتوں سے تحفظ، برے اخلاق سے تحفظ ہے۔ آمنت بک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں۔ تبارکت و تعالیت، آپ برکت والے ہیں، آپ بہت بلندیوں والے ہیں۔ استغفرک و اتوب الیک، میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اگر ادھر ادھر کبھی ہو بھی گیا تھا میں تو دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ ان کی شان کے لائق ہے، لیکن ہم اپنے حالات کے اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اے رب، ہم تجھ سے بھاگ گئے تھے، بگوڑے ہو گئے تھے، اب دوبارہ تیری طرف آ رہے ہیں، تیرے گھر، تیری چوکھٹ پہ دوبارہ آ رہے ہیں۔ یہ ہے اتوب الیک، اے میرے رب میں تیری طرف واپس لوٹ آیا ہوں، تو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اپنی بارگاہ میں دوبارہ قبول کر لے۔ ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاۃ اللیل کا آغاز فرماتے تھے، اور اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے تھے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، بنا سنوار کر تلاوت کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جتنی آواز اچھی کر سکو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ صحابہ اکرام اور سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ تحزین صوت کی کوشش کرے، یعنی آواز میں سوز اگر پیدا ہو سکے تو سوز پیدا کرے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات فرماتے تھے، اتنی لمبی ہم نہ کر سکیں لیکن جتنی ہو سکے اتنی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، رکوع میں تشریف لے جاتے تھے۔ رکوع میں کیا کرتے تھے یہ اگلی ملاقاتوں میں انشاءاللہ عرض کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طویل قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ اللیل کا اگلا حصہ رکوع ہوتا تھا۔ آپ کا رکوع بھی بہت لمبا ہوتا تھا۔ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، اس میں جو بنیادی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب۔ رکوع کا مقصد اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، یہ چیزیں بیان کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم ذکر جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور ہم عام فرض اور سنت نمازوں میں بھی وہ پڑھتے ہیں، وہ تو ہے سبحان ربی العظیم۔ یہ در حقیقت قرآن کی بعض آیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ فرمایا ہے۔ بہت عجیب ذکر ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک یہ کہتے رہتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیونکہ بہت زیادہ مرتبہ کہنا ہے، اس لیے طاق عدد اتنا اہم نہیں رہتا، لیکن پھر بھی اگر طاق عدد کی رعایت کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ آپ سبحان ربی العظیم کہہ لیں، اور اس کے بعد پھر جوڑا جوڑا کر کے کہتے چلے جائیں، یعنی ایک سانس میں 2 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ آپ 10 منٹ تک بھی سبحان ربی العظیم اس انداز سے کہتے رہیں گے تو مجموعی جو تعداد بنے گی، عدد بنے گا، وہ آخر کار طاق ہی بنے گا۔ تو اس طریقے سے طاق عدد کی رعایت ہو جاتی ہے۔ چونکہ روٹین میں ہر ایک کو یہ جملہ یاد ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات اہمیت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم یہ بہت بڑے، بہت عظیم ذکر ہے۔ لیکن چونکہ رکوع کا مقصد اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کرنا ہے،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے کلمات اللہ کی حمد و ثنا کے رکوع میں ارشاد فرمائے. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل فرماتے ہیں اور صحابہ بھی نقل کرتے ہیں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں صلاۃ اللیل کے رکوع میں یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک اسلمت خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظامی و عصبی. روایتوں میں لفظوں کے تھوڑے تھوڑے فرق ہیں. اللہم لک رکعت، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے جھکا ہوں. وبک آمنت، تجھی پر ایمان لایا ہوں. ولک اسلمت، اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کیا ہے. میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں، میرے پٹھے، یعنی میرا سب کچھ خشع لکا تیرے سامنے جھکا ہوا ہے. رکوع کی حالت جھکنے کی ہے تو زبان سے بھی اللہ کے سامنے اس جھکاؤ کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر کثرت سے یہ فرماتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے دونوں میں کثرت سے یہ فرماتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور ایک روایت میں اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے سبقت رحمت ربنا غضبا. سبوحا قدوسا رب الملائکۃ والروح سبقت رحمت ربنا غضبا. وہ انتہائی پاک ہے، وہ انتہائی تقدس والا ہے، وہ فرشتوں کا اور روح الامین کا رب ہے. اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے رب کی رحمت ہمارے غصے سے آگے ہے. اسی طریقے سے یہ الفاظ بھی آتے ہیں سبحان ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ. مقصد ان سب کا وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب. جتنی ہمت ہو، جتنا وقت ہو، کوشش کریں کہ تسلی کے ساتھ رکوع کریں. اتنا لمبا رکوع کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جی بھر جائے ایک مرتبہ، اور اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنے رب کی صفات، اپنے رب کے کمال، اپنے رب کی حمد، اپنے رب کی پاکی بیان کرنا چاہ تو رہا ہوں لیکن میرے بس میں نہیں ہے. یہ جتنے بھی لفظ کہیں ساتھ اپنے دل میں ایک بے بسی کا اظہار ہو کہ میں اپنے رب کی حمد کرنا چاہتا ہوں، بس جو مجھ سے ممکن ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. انشاءاللہ جب اس جذبے کے ساتھ آپ یہ سب کچھ کریں گے، آپ کو یہ خیال ہوگا پتہ نہیں میری یہ حمد قابل قبول ہے بھی یا نہیں، تو آپ جب سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ ہی آپ سے یہ کہلوائیں گے، رکوع سے جب آپ اٹھیں گے تو اللہ ہی آپ سے کہلوائیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ. جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ نے اس کی حمد سن لی. تم نے جو کچھ کہا وہ اس بارگاہ میں سنا گیا ہے. آپ رکوع سے اٹھے، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھے. اس کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یہ تو ہم کہتے ہی ہیں. اس کے ساتھ اور الفاظ بھی آتے ہیں. اطمینان کے ساتھ آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہوں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اس سے تھوڑے سے ملتے جلتے اور الفاظ بھی آتے ہیں. گویا پہلے
آپ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری حمد سنی گئی ہے، آپ پھر اس کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ کا رکوع ایسا ہوتا تھا، قیام بھی رکوع بھی، کہ اس میں اپنے آپ کو تھکا لیتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے تھے۔ پھر میں وہی بات عرض کروں گا کہ ہم اس مقام کے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ہم اتنا وقت نہ نکال سکیں، اتنی ہمت نہ ہو، لیکن یہ چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ایک بندہ مومن کو ان چیزوں کا پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ تھوڑا وقت بھی اگر رات کی عبادت کے لیے ملے تو ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ رات کی نماز کیا چیز ہے، تھوڑی بہت نقالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو وہاں آپ کیا کرتے اور آپ کے اذکار کیا ہوتے؟ تو سجدے میں ایک تو اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ اما السجود فاجتہدوا فیہ فاجتہدوا فی الدعاء فإنہ قمن ان یستجاب لکم، کہ جو سجدہ ہے اس میں اللہ سے مانگنے میں پورا زور لگا دو، بڑی امید ہے کہ تمہاری یہ دعا، تمہاری یہ پکار، تمہارا یہ مانگنا رائے گاہ نہیں جائے گا۔ سجدے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہی جو عام ذکر ہے ہم کرتے ہیں وہ فرماتے تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، جتنی دیر ہو سکے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اذکار بھی آتے ہیں، کچھ تو وہی جو رکوع کے حوالے سے ذکر کیے وہ سجدے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ وہ آپ سجدے میں بھی ادا فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ فصورہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہم لک سجدت، اے اللہ صرف تیرے سامنے ہی میں نے اپنا ماتھا جھکایا ہے، تجھی پر ایمان لایا ہوں، وبک آمنت، تجھی پر ایمان لایا ہوں، ولک اسلمت، تیرے ہی سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ میرا چہرہ یہ انسان کی عزت کی علامت ہے، میری عزت کی علامت جھک گئی ہے، زمین پہ لگ گئی ہے، سجدے میں ہے۔ کس کے لیے؟ ایسے ہی کسی کو جھکانے والے لوگ ہم اب نہیں ہیں، باعزت لوگ ہیں۔ یہاں جس کے سامنے اپنی عزت کی علامت کو جھکایا ہے وہ واقعتاً اس قابل ہے کہ اس کے سامنے ایسا کیا جائے۔ سجد وجہی للذی خلق، اس چہرے کو جس ذات نے پیدا کیا اس کے سامنے جھکا رہا ہوں، جس نے یہ خوبصورت نقش و نگار بنائے، جس نے اس چہرے کے اندر آنکھیں رکھی، جس نے اس چہرے کے اندر کان رکھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور میری یہ شکل بناتے ہوئے اس نے اپنی تخلیق کا ایک کمال دکھا دیا، شاہکار اپنی تخلیق کا دکھا دیا۔ تو جس نے یہ میرے لیے بنایا ہے میں اسی کے سامنے اس کو جھکا رہا ہوں، اس کے سامنے کسی اور، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا رہا۔
میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سجدے کا جو دوسرا بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بہت ساری دعائیں کی ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مثلا رسول اللہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ سجدے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہیں یا نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ دل میں کچھ مانگ رہے تھے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی، میں نے ٹٹولنا شروع کیا، لائٹیں وائٹیں تو کمرے میں ہوتی نہیں تھی، تو میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر جا کر لگا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ عائشہ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں، تو جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے وہ آپ نے زبان سے کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی اتنی عطا کر دیجئے کہ آپ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اپنی عافیت اور اپنی معافی اتنی زیادہ دے دیجئے کہ آپ کی سزا سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، لیکن میں آپ کی تعریف کر نہیں پا رہا۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو اپنی صفتیں جانتا ہے، تیری کلام کے اندر تیری جو صفتیں ہیں وہی تیری صفتیں ہیں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری صفتیں بیان کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں خاص طور پر مغفرت کی دعا بہت کرتے تھے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وظاہرہ وباطنہ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دعائیں، دل کھول کر سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اگر تھوڑی سی محنت اور کر لیں، پہلے ایک میں نے مشورہ دیا تھا کہ قرآن کی کچھ سورتیں یاد کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ چند عربی دعائیں معنی کے ساتھ، بہت جامع دعائیں، چند دعائیں اس کے معنی کے ساتھ وہ منتخب کر کے وہ یاد کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہو پاتا تو یہ ایک سوال ہے علماء کے سامنے کہ سجدے کے اندر ہم اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جو ہماری عام فرض، وتر وغیرہ یہ نمازیں ہوتی ہیں ان میں تو ہمیں عربی الفاظ تک ہی محدود رہنا چاہیے، لیکن اس طرح کی جو نفل نمازیں ہوتی ہیں سجدے کی تو روح ہی اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کی رائے میں وزن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی نفل نماز میں اگر آپ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں اپنی زبان میں بھی کر لیں، اس وجہ سے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ عربی الفاظ یاد ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں تو اور اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو محروم رہنے سے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو پورا حاصل نہ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیا جاتا ہے۔ تو سجدے میں دل کھول کر اپنے رب سے راز و نیاز کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے بھی بڑے لمبے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی بات چل رہی تھی، آپ کے سجدے تک ہم پہنچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تو اطمینان سے پہلے بیٹھتے، پھر دوسرے سجدے میں جاتے تھے۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر جب آپ بیٹھتے تھے تو اس میں بھی آپ دعا پڑھا کرتے تھے۔ نفل نماز میں تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، فرض میں بھی اگر اس کی عادت ڈال لیں، زیادہ لمبی دعا نہیں ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی
وہدنی ورزقنی، اور بعض روایات میں اس کے ساتھ آتا ہے ورفعنی۔ دوبارہ عرض کر دوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے، ورحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم کر دیجئے، وجبرنی، اے اللہ میں نے کوئی موقع ضائع کر دیے ہوں، کوئی فائدہ اٹھانے سے رہ گیا ہوں، میں نے اپنا کوئی نقصان کر لیا ہو، کوئی نقصان ہو گیا ہو، اس طرح کی جتنی بھی میری چیزیں ہیں ان کمیوں کا تدارک کر دیجئے، ان کو کمپنسیٹ کر دیجئے اپنے فضل و کرم سے۔ وہ جو زندگی میں خلا رہ گئے ہیں ان خلاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پر کر دیجئے، یہ مطلب ہے وجبرنی۔ وہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما دیجئے، ورفعنی، مجھے بلندیاں عطا فرما دیجئے۔ یہ زیادہ وقت نہیں لگتا کہنے میں۔ نوافل کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے، لیکن فرضوں میں بھی آپ اس کو جلدی سے اگر پڑھ لیں تو بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سجدے کے درمیان اطمینان کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جو ہم ٹھونگے والوں سجدہ لگاتے ہیں اس سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ 2 سجدے پورے ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ التحیات پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ اللیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ درود شریف کے بعد موقع ہے دعا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جامع دعائیں منقول ہیں۔ وہ دعائیں بھی ہیں جن کے بارے میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے نماز کے دوران اللہ سے مانگی، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ اور ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ جامع دعائیں منتخب کر کے زبانی یاد کر لے، وہ دعائیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہاں دعا کے 2 موقع ہیں۔ ایک تو سلام پھیرنے سے پہلے کا موقع ہے، آپ اس بیٹھنے کو طویل کر سکتے ہیں اور جتنی دعائیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا موقع ہے سلام پھیرنے کے بعد کا۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسے ہی شمار ہوتا ہے جیسا کہ وہ نماز کے اندر ہے۔ تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے اس انداز سے خشوع و خضوع سے دعا کرنا آپ کو اتنا آسان نہ لگے تو پھر سلام پھیر کر بے شک ہاتھ اٹھا کر بہت زیادہ لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل لگا کر اللہ جل جلالہ سے دعا کریں، اور اس طریقے سے رات کی نماز کی برکات سمیٹیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔